یہ حکمران بے غیرت لوگ ہیں، بے غیرت، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ دنوں 8 مارچ والے بے غیرت اور بے حیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جسارت کی ہے کہ ایک لڑکی نے ایک کارڈ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا کیا ہے، میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے۔ کیا مراد ہے اس جملے سے؟ 9 سال سے مراد اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 50 سال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اس جملے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال کی عمر میں زبردستی رسول اللہ علیہ السلام سے شادی کر دے گی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس جملے کے ذریعے پوری کائنات سے پاک باز ترین ہستی پر کیچڑ اچھالا گیا، پیغمبر کی گستاخی کی گئی، پیغمبر کی بے ادبی کی گئی۔ مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کا امتی ہونے کے ناطے آپ نے ان گستاخوں کے خلاف کیا کردار ادا کیا ہے؟ آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کیا کردار ادا کیا ہے آپ نے؟ جواب ہوگا کچھ نہیں۔ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کا جائزہ لیجئے کہ وہ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا تو یوز کرتے ہیں، اور جب پوسٹ آتی ہے کہ فلاں نے رسول اللہ کی گستاخی کی، پوسٹ کو پڑھتے ہی اگنور کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر بعض کو کوئی وقتی طور پر افسوس ہوتا بھی ہے تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی پوسٹ آئی، ساری توجہ اسی پہ مبذول ہو گئی۔ وہ پوسٹ جس میں رسول اللہ کی گستاخی کا بتایا گیا ہے کہ فلاں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ذرا سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اگر آپ کا رسول اللہ علیہ السلام سے سامنا ہو گیا تو پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم وہ بے غیرت لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پیغمبر پر جب طرح طرح کے آوازیں کسے جا رہے تھے، طرح طرح کے جملے بولے جا رہے تھے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اگر تم ان حکمرانوں سے کوئی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو کہ یہ حکمران ان بے غیرت لوگوں کو، گستاخوں کو کوئی لگام ڈالیں گے، تو یہ آپ کی غلط ترین سوچ ہے، غلط ترین سوچ۔ کیونکہ یہ حکمران بے غیرت لوگ ہیں، بے غیرت، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ، اقتدار، حکومت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، خدا را میدان عمل میں تشریف لائیے، میدان میں آئیے، گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائیے۔ ضروری نہیں کہ ان گستاخوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کوئی اعلیٰ پوسٹ والے ہوں، آپ کوئی اعلیٰ عہدیدار ہوں، ضروری نہیں ہے۔ آج کل تو ہر ایک سے دوسرے شخص کے پاس انٹرنیٹ والا موبائل نظر آتا ہے، ہر ایک سے دوسرا شخص سوشل میڈیا سے اٹیچ نظر آتا ہے۔ تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ ہی لگا دیں، ٹرینڈ چلا دیں، ٹویٹر پر پوسٹیں لگائیں، فیس بک پر لگائیں، واٹس ایپ پر لگائیں، جہاں جہاں ممکن ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان گستاخوں کے خلاف ٹرینڈ چلائیں، ان کے خلاف پوسٹیں لگائیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ کیمرے والے، اچھے سے اچھے کیمرے والے موبائل آج کل موجود ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے کیمرے والا، ویڈیو بنائیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو بنائیں، پوسٹیں لگائیں، جیسے بھی ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں۔ کم از کم اس کا اتنا تو فائدہ ہوگا کہ کل جب اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اللہ ہم تیرے پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہر طرح کی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اس لیے خدا را آواز اٹھائیے، خاموش تماشائی نہ بنیے، ورنہ یاد رکھیے آپ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے
اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے قائدین، اپنے لیڈرز کو اس بات پر مجبور کیجئے، اصرار کیجئے کہ خدا را آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ میدان عمل میں تشریف لائیے، آواز اٹھائیے، احتجاج کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔